بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو امت ہم بار بار کہتے ہیں کہ امت بنانے کا نبی امت بناتا ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام کے نیچے جوڑا جائے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ ایسی جماعتیں بنانا مسلمانوں میں جس سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو، یہ جائز ہی نہیں۔ انتظامی طور پر تو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انتظامی طور پر، لیکن باقاعدہ ایسی جماعتیں اور ایسے نام رکھنا، ایسی جماعتیں بنانا، ایسے لوگوں کو گروہوں کے اندر بانٹنا اور پھر اپنی انہی نسبتوں کے اوپر فخر کرنا، یہ خالص امت پنے کے مزاج کے خلاف۔ اسی کو تو ختم کیا گیا تھا۔ اس لیے ہر وقت ایک انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اپنے دل میں یہ ضرور ٹٹولنا چاہیے کہ دیگر مسلمانوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ اگر آپ کا کسی جماعت سے تعلق ہے، آپ کا کسی تنظیم سے تعلق ہے، آپ کا کسی تحریک سے تعلق ہے، آپ کا کسی مدرسے سے تعلق ہے، آپ کا کسی شیخ سے تعلق ہے، وہ جو لوگ اس سے وابستہ نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر ایک خاص قسم کے اپنے اسلامی بھائی ہونے کا جذبہ محسوس نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت سے باہر، آپ کے دل کے اندر امت والے جذبات ہیں ہی نہیں۔ اس لیے اس بارے میں اپنے دلوں کو بہت ٹٹولنا چاہیے، اور اگر آپ کو لوگ کٹے پھٹے ہوئے نظر آئیں بھی صحیح، اور انتہائی عصبیت کے ساتھ اپنی گروہوں اور جماعتوں اور تنظیموں اور تحریکوں اور شخصیات کے ساتھ وابستہ نظر آئیں بھی صحیح، آپ کو ان سے بالاتر اپنے دل و دماغ کے اندر ایک وسیع سوچ ہونی چاہیے کہ جس میں ہر وہ بندہ جو کلمہ گو ہے اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے دل کے اندر ایک رشتہ محسوس کریں، کہ آپ کا دل کہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک رشتہ۔ یہ کیفیت اگر انسان کی خدا نہ خواستہ نہ ہو تو یہ بڑی محرومی کی بات، بہت ہی محرومی کی بات۔